یہ صرف ایک انسان کی زندگی کا بیان نہیں ہے، یہ اس نورانی سیرت کا ذکر ہے جو ایمان، حیا اور سخاوت کا مکمل عکس تھی۔ یہ ذکر ہے اس عظیم صحابی کا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور اعتماد کے ساتھ ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو قیامت تک ان کی عظمت کو روشن کرتے رہیں گے۔ اگر ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی عثمان کے نکاح میں دی جاتی۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کی حیا کا عالم یہ تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ یہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم، میں ہوں عرفان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ہسٹری اردو۔ آج ہم ایک ایسی عظیم سیرت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس مبارک زندگی کا جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دل سے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں تقریباً 576 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ یہ وہ خاندان تھا جو عرب میں عزت، تجارت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد عفان بن ابی اولاس ایک کامیاب تاجر تھے اور والدہ ارو بنت کریز نہایت شریف اور باوقار خاتون تھیں۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جہاں دولت کی فراوانی تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دنیا کی چمک دمک میں نہیں بلکہ سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کا مزاج نہایت نرم، شفیق اور باحیہ تھا۔ وہ نہ کسی سے سختی سے بات کرتے، نہ کسی کو تکلیف دیتے۔ لوگ ان کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے ان پر اعتماد کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ تجارت میں بھی اللہ نے انہیں غیر معمولی کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن اس کامیابی کے باوجود ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کسی بڑی حقیقت کی تلاش میں تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے مکہ میں تلاش کر رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص چاہیے جو تمہاری مدد بغیر سوال کے کرے تو عثمان بن عفان کے پاس جاؤ۔ وہ شخص جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا اور اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ کھانے پینے میں فضول خرچی نہ کرو۔ دودھ اور شہد جیسی نعمتیں اللہ کی امانت ہیں، انہیں ضائع کرنا درست نہیں۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ جس انسان کو لوگ سب سے زیادہ سخی کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں اتنی احتیاط اور سادگی سکھا رہا ہے۔ جب اس نے اپنی ضرورت بیان کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تاخیر کے اس کی مدد کی، مگر اپنے لیے ہمیشہ سادہ زندگی اختیار کی۔ یہ تھا ان کا توازن، اپنے لیے سادگی اور اللہ کی راہ میں بے مثال سخاوت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور کچھ سچائی کی تلاش میں آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً قبول کر لیا۔ یہ فیصلہ صرف ایک مذہب بدلنے کا نہیں تھا، یہ اپنی پوری زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے اپنے قریبی رشتہ دار ان کے خلاف ہو گئے۔ ایک موقع پر ان کے چچا نے انہیں باندھ دیا اور دباؤ ڈالا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کے ساتھ فرمایا کہ وہ کبھی اس سچائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نرم مزاج انسان ایک مضبوط ایمان والا مجاہد بن چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ منفرد اعزاز حاصل ہوا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز صرف رشتہ نہیں تھا، یہ اعتماد اور محبت کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔
जब मक्का में जुल्म और सितम बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा हिजरत करने की इजाज़त दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत रुक़या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन खुश नसीब लोगों में शामिल थे जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अल्लाह की राह इख्तियार की। वो एक और वाक़या भी याद आता है जो उनकी हया और आजिज़ी को मज़ीद वाज़े करता है। एक मर्तबा कुछ लोग उनकी मजलिस में आए तो उन्होंने देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत सादा लिबास में बैठे हैं, हालांकि वो पूरे अरब के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते थे। किसी ने अर्ज़ किया कि आप इतने सादा क्यों रहते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि दुनिया आर्जी है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। ये अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं थे, ये उनकी ज़िंदगी का अमली उसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत बेमिसाल थी। वो हर हुक्म पर लब्बैक कहते और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते। उनकी हया का आलम यह था कि वो तन्हाई में भी अल्लाह से शर्म महसूस करते थे। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते भी उस्मान से हया करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत भी अपनी मिसाल अब थी, मगर उसके साथ साथ वो नज़्म और ज़ब्त और एतदाल को भी बहुत अहमियत देते थे। वो दूसरों पर खर्च करते थे मगर अपने घर में सादगी रखते थे। ये वो तवाज़ुन है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये वो इब्तिदाई दूर है जहां एक नर्म दिल इंसान ईमान की रोशनी में दाखिल होता है, मगर आगे आने वाले मराहिल में यही शख्सियत इस्लाम की ताकत और इस्तेहकाम का एक बड़ा सुतून बनने वाली है। अब हम इस मुबारक सीरत के अगले मरहले में दाखिल होते हैं जहां एक बाहिया नर्म दिल और सखी इंसान सिर्फ एक मुखलिस सहाबी नहीं रहता, बल्कि उम्मत के लिए ताकत, इस्तेहकाम और कुर्बानी की अलामत बन जाता है। ये वो दौर है जहां हर कदम आजमाइश है और हर फैसला तारीख रकम कर रहा है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब सिर्फ ईमान लाने वाले इब्तिदाई अफराद में शामिल नहीं, बल्कि इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करने वाले सुतून बन चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत अब अमल की सूरत में नुमायां होने लगती है। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का वक्त आता है तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस अजीम सफ़र में शामिल होते हैं। ये हिजरत सिर्फ शहर बदलने का नाम नहीं था, ये एक मुकम्मल नई जिंदगी का आगाज था। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को कई मुश्किलात का सामना था। पानी की किल्लत सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक थी। मदीना में एक कुनवा था जिसे बर्रोमा कहा जाता था और वो एक यहूदी के कब्जे में था। वो पानी महंगे दामों बेचता था और मुसलमान शदीद तकलीफ में थे। जब ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस कुनवे को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा इसके लिए जन्नत है। ये अल्फाज सुनना था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन खड़े हो गए। उन्होंने इस कुनवे को खरीद लिया और इसे हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अब न कोई कीमत थी न कोई शर्त, ये था वो दिल जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता था। एक और मौके पर जब इस्लाम को माली मदद की शदीद ज़रूरत पेश आई, ये ग़ज़वा तबूक का वक्त था। शदीद गर्मी, लंबा सफ़र और वसाइल की कमी, ये वो लम्हा था जहां ईमान का इम्तिहान अपनी इंतहा पर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मदद की अपील की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और 100 ऊंट मुकम्मल साज और सामान पेश कर दिए। फिर मजीद दिया, फिर मजीद, यहां तक कि 300 ऊंट और हज़ारों दिनार अल्लाह की राह में पेश कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, आज के बाद उस्मान को जो भी अमल करे इसे कोई नुकसान नहीं। ये कोई मामूली जुमला नहीं था, ये एक अजीम गवाही थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक और पहलू भी बहुत नुमाया था। वो था उनका नर्म दिल होना।
ایک مرتبہ ایک محتاج شخص ان کے پاس آیا۔ کسی نے اسے کہا تھا کہ عثمان کے پاس جاؤ، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ وہ شخص جب ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی پر سختی نہ کرو، اور اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دو۔ وہ شخص حیران رہ گیا۔ جب اس نے اپنی ضرورت بیان کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس کی مدد کی بلکہ اسے عزت اور محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ ان کا انداز تھا، مدد بھی اور عزت بھی۔ ایک اور واقعہ۔ ایک رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں خاموشی سے نکلے۔ کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی محافظ نہیں۔ وہ ایک غریب خاندان کے گھر پہنچے اور دروازے پر کھانا رکھ کر واپس آ گئے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ خاموش مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تھی ان کی خفیہ سخاوت۔ وہ دیتے تھے مگر دکھاتے نہیں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہائی میں بھی پورے کپڑوں میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا انداز درست فرمایا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ وہ مقام تھا جو انہیں کسی ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ اندرونی پاکیزگی سے ملا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام مضبوط ہوتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرحلے پر ساتھ رہے، ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں، اور یہی وہ صفات تھیں جو انہیں آگے چل کر ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں ان کی سخاوت لشکروں کو مضبوط کر رہی ہے اور ان کی عاجزی دلوں کو جیت رہی ہے۔ مگر آگے آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ اہم ہے، جہاں قیادت کا بوجھ اور امت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی ہے۔ میں ہوں عرفان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ہسٹری اردو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی سیرتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کی ایک لائک، ایک شیئر اور ایک سبسکرائب اس پیغام کو لاکھوں دلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور وہ عظیم کارنامے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔